بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 21 ستمبر ہے سال 2021۔ دو بڑی خبریں ہیں جن پر آج ویڈیو میں ہم بات کریں گے۔ جاتی عمرہ محال کی نیلامی کا آغاز، نیب کے پہلے بڑے سنجیدہ کھڑاک نے تھرتھلی مچا دی ہے۔ مریم کے لیے خطرے کی گھنٹی، لیگی رہنما لندن روانہ ہو رہے ہیں۔ دونوں خبروں پر تفصیل کے ساتھ بات ہوگی، لیکن پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ ایک ملک کا سابق وزیر اعظم شہد خاقان عباسی آل شریف کی نوکری میں کس طرح حواس باختہ ہو گیا ہے۔ نیوزی لینڈ نے جس طریقے سے پاکستان کے ساتھ کرکٹ سیریز منسوخ کی اور اس کے ساتھ ہی انگلینڈ نے بھی پاکستان کو کوڑا جواب دیا، یقینی طور پر یہ پاکستانی قوم کے لیے ایک بڑا شاکنگ تھا۔ لیکن اس ماحول کے اندر جو کردار آل شریف اور ان کے نوکروں نے ادا کیا وہ پوری قوم نے دیکھا۔ خونی لبرل ٹولے نے مل کر پاکستان کی سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی حکومت کا تمسخر اڑایا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اب میں آپ کے سامنے شہد خاقان عباسی کی سٹیٹمنٹ رکھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی۔ اب حالانکہ ہم نے واضح طور پر آج بھی وفاقی وزیر اطلاعات نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ جو کچھ پاکستان کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے یہ ایک گریٹر گیم ہے، اور یہ وزیر اعظم نے جو ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے اسی کا ہمیں جو ہے وہ سارا کچھ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو آپ کا ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ تو پھڈا ہو سکتا ہے، سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کسی سیاسی پارٹی کو اتنا گرنا نہیں چاہیے کہ اس کا کم از کم جو ہے ملک اور عزت جو وقار ہوتا ہے ملک کا اس کو بھی برباد کرنے پر آپ اپنے چھوٹے چھوٹے 2 ٹکے کے مفادات کے لیے شروع کر دیں۔ اور یہی آل شریف کا یہ مسئلہ ہے۔ اب یہ شاید خاقان عباسی کہتا ہے کوئی سازش نہیں ہوئی، آپ نیوزی لینڈ ٹیم کو سیکیورٹی نہیں دے سکے۔ بھائی کیسے نہیں دے سکے؟ اتنی سیکورٹی تو وزیر اعظم اور صدر کی بھی نہیں ہے، اور پھر تمام چیزیں کلیئر ہیں، لیکن یہ بندہ ایک سابق وزیر اعظم رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ سیکورٹی نہیں دے سکے، وہ نہیں کھیلنا چاہتے، آپ کیوں تشہیر کر رہے ہیں، کیوں اس معاملے کو اچھال رہے ہیں؟ انہیں انفارمیشن ملی تھی کہ ان کی ٹیم کو خطرہ ہے، ان کی اپنی انٹیلیجنس ہے۔ اب یہ بندہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہے، کوئی بھارت کا، انگلینڈ کا، نیوزی لینڈ کا نہیں، لیکن نمک یہاں کا کھانا ہے اور چھید جو ہے وہ کہیں پہ کرنا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ کو علم ہے کہ کس طریقے سے یہ سارا معاملہ جو ہے ان کا چلتا ہے۔ مریم نواز نے ان کی نوکرانی ہے ایک ہنا پرویز، بٹ اس کا بھی طریقہ واردات تقریباً یہی رہا ہے۔ تو یہ موقع ہوتے ہیں جب ہمیں پہچاننا ہوتا ہے۔ یہ جو بات میں کہتے ہیں نا کہ آپ بتائیے کہ یہ کون سا آپ غداری کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، تو یہ خاص موقع ہوتے ہیں، اس کے اندر اس طرح کے لوگ پہچانے جاتے ہیں۔ اب نون لیگ کے اندر جو تقسیم ہے آپ کو علم ہے، اس وقت جو اراکین پارلیمنٹ ہے نون لیگ کے، خاص طور پر ٹکٹ ہولڈر، وہ بڑے پریشان ہیں کہ اگلے الیکشن میں کیا ہوگا، لیڈ نواز شریف کرے گا یا شہباز شریف یا مریم نواز۔ تو اس پوزیشن کے اندر ہمیں کیا کرنا ہے، چونکہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جس طرح کی زبان فوجی قیادت کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ اب اس پورے معاملے کے اندر برطانیہ کے چونکہ ویزے اب کھل چکے ہیں اور وہ ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکال دیا گیا ہے، وہ جو مفرور اشتہاری وہاں گیا تھا دوائی کے بہانے، اس نے تو واپس آنا نہیں ہے، لیکن یہاں سے اس کے جو نوکر ہیں ان کا ایک لاؤ لشکر تقریباً 20 سے زائد لوگ روانہ ہو رہے ہیں، اور وہ یہ 2 ٹوک جو ذرائع بتا رہے ہیں، وہ کہنا چاہتے ہیں کہ میاں صاحب جو حکمت عملی ہے ہمیں وعدے بتائیے، ہم کنفیوز ہو چکے ہیں۔ ایک طرف آپ کا بھائی کھینچتا ہے، ایک طرف آپ کی بیٹی کھینچتی ہے، اور ہم درمیان کے اندر سینڈوچ بن کر رہ گئے، اور اس سے پارٹی کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ یقینی طور پر اس کے اندر یہ رائے دی جا رہی ہے کہ مریم کو پیچھے کر دیا جائے اور شہباز شریف کو تمام اختیارات دے کر پارٹی ان کے ہینڈ اوور کی جائے، تاکہ ان کو بوٹوں کے اندر گرنے کا ایک زیادہ تجربہ ہے، اور اس سے ہم اگلے الیکشن کے اندر فوائد سمیٹ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے بتایا کہ نون لیگ کے جو صدر ہیں شہباز شریف، نائب صدر مریم نواز اور احسن اقبال، ان 3 کے تو نام ہیں ECL میں، اس لیے یہ نہیں جا سکتے، اور حکومت جو ہے ECL سے ان کا نام نکالے گی بھی نہیں۔ لیکن کون کون جا رہے ہیں؟ شہد خاقان عباسی، مریم اورنگزیب، امیر مقام خواجہ آصف، رانا تنویر، اور اس طرح کے 20 اراکین۔ برطانوی ویزوں کے لیے درخواستیں جمع ہو چکی ہیں، ٹکٹیں کٹوائی جا رہی ہیں۔ آئندہ چند دنوں کے اندر یہ لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور 2 ہاتھ کریں گے یہ نواز شریف سے کہ آپ ہمیں اصل جو صورتحال ہے وہ بتائیے کہ آپ نے پارٹی کیسے چلانی ہے۔ اور اس کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگلا جو معاملہ ہے وہ شہباز شریف کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اب میں آپ کے سامنے قومی احتساب بیورو کی پریس ریلیز پڑھوں گا، اور یہ میں سمجھتا ہوں ہمیں بڑے گلے شکوے ہوتے ہیں، اور ابھی چیئرمین نیب کی توسیع کی باتیں ہو رہی ہیں،
اور جس طریقے سے پرانے چیئرمین نیب تھے ان سے بہرحال ان کی کارکردگی اچھی ہے، لیکن ہمیں گلے شکوے ہیں کچھ نیب سے، کچھ عدالتی سسٹم سے، پراسیکیوشن کی کمزوری ہے، ادارے اس طریقے سے ڈیلیور نہیں کرتے، جن کیسز کے فیصلے 1 سال میں ہونے چاہیے، 6 مہینے میں ہونے چاہیے، وہ یہاں پر 10 15 سال لگ جاتے ہیں، اور وہی لوگ جو کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کے پیسے سارے ثبوت ہونے کے باوجود، ٹرانزیکشن ہونے کے باوجود ان کو سزا نہیں ہو رہی۔ یہ ہمارا گلہ شکوہ ہے، لیکن آج کی جو کاروائی ہے میں سمجھتا ہوں یہ نیب کی سنجیدہ کاروائی ہے۔ اب آگے عدالت روکتی یا نہیں روکتی، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ وہاں سے بھی اپروول ہو چکی ہے، آگے انہوں نے شریف خاندان نے چونکہ اپیل نہیں کی نواز شریف نے سپریم کورٹ میں، تو وہ ان کا اب حق ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج ایک پہلی سنجیدہ کاروائی ہوئی ہے، اور اس کے اندر جاتی عمرہ جو محل ہے اس کی زمین کا بھی ذکر ہے۔ یہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، 21 ستمبر 2021، یہ توجہ سے سنیے گا۔ قومی احتساب بیورو کے چیئرمین جسٹس جاوید اقبال کی لازوال قیادت میں نیب نے نہ صرف متعدد سنگ میل عبور کیے بلکہ بدعنوان عناصر سے ریکارڈ ساز ریکوریوں کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ 538 ارب روپے کی ہم ریکوری کر چکے ہیں، اور یہ نیب کی ایک بہت بڑی کاوش ہے۔ اب آگے آپ سنیے، نیب لاہور نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں احتساب عدالت کے فیصلے کے مطابق سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف سے 8 ملین پاؤنڈ جرمانے کی ریکوری کے معاملے میں پیش رفت شروع کر دی ہے۔ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں میاں نواز شریف کو 10 سال قید، 8 ملین پاؤنڈ جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔ یہ سزا چونکہ جرمانہ بھی تھا، اور اس کے جبکہ شریک ملزمان مریم نواز کو 7 سال قید اور 2 ملین پاؤنڈ جرمانہ، جبکہ کیپٹن ریٹائر صفدر کو 1 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ میاں نواز شریف پر عائد جرمانہ کی رقم کی حالیہ ویلیو 1 ارب 85 کروڑ کے برابر شمار کی جا رہی ہے، جس کے لیے نیب لاہور کی جانب سے متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان کو میاں نواز شریف کی جائیدادیں فی الفور فروخت کرنے کے لیے مراسلہ جات جاری کر دیے گئے ہیں۔ یہ مراسلے جاری ہو گئے ہیں، جائیدادوں کی تفصیلات بھی فراہم کر دی گئی ہیں کہ یہ پراپرٹیز ہیں نواز شریف کی، ان کو بیچ دیا جائے۔ اب یہ جو ہے میں آپ کے سامنے اس کی تفصیل رکھتا ہوں۔ میاں نواز شریف کے نام موجود جائیدادوں کی تفصیلات کے مطابق 940 کنال زمین ہے ان کی، زرعی اراضی واقع موزہ مانک لاہور، یہ پہلے نمبر پر لکھا گیا ہے اس پریس ریلیز کے اندر کہ 940 کنال یہ زمین ہے موزہ مانک کے اندر، اس کو سیل کر دیا جائے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ یہ جاتی عمرہ اور مانک کا کیا تعلق ہے، تو میں آپ کو بتا دوں یہ جو موزہ مانک ہے، جاتی عمرہ کا جو اصل نام ہے وہ موزہ مانک، یعنی یہ گاؤں تھا، اس کا نام تھا مانک، لیکن چونکہ اوپر سے شریف فیملی نے یہاں پر قبضہ کیا اور انہوں نے اس کا ویسے ہی انڈیا کے اندر جاتی عمرہ ان کا علاقہ تھا اور انہوں نے اس کا نام جاتی عمرہ رکھا، تو یہ جو موزہ مانک ہے یہی اصل میں اسی جگہ پر یہ جاتی عمرہ ان کی زمینیں ہیں، اور یہاں پر 940 کنال نواز شریف کی اراضی بیچنے کے حوالے سے حکم دیا گیا، اور الٹیمیٹلی اگر اس پر عمل درآمد ہوتا ہے اور ہمارا جو لیگل پروسیس ہے وہ کمزوری اگر نہیں دکھائے گا، تو یقینی طور پر جو رائے وینڈ محل ہے وہ اس کے اندر آ رہا ہے جس طریقے سے ذرائع بتا رہے ہیں۔ تو 940 کنال زرعی اراضی کہا گیا یہ بھی بیچ دو، 299 کنال زرعی اراضی واقع موزہ بدو کی وہاں سے کہا گیا بیچیں، موزہ مل میں واقع 103 کنال زرعی اراضی، موزہ سلطان کے میں واقع 312 کنال زرعی اراضی اس کے اندر شامل ہے، جبکہ دیگر جائیدادوں میں 14 کنال زرعی اراضی واقع موزہ منڈیالی شیخو پورہ کے علاوہ اپر مال لاہور میں واقع قیمتی رہائشی بنگلہ اور اس کے جو 135 نمبر یہ بھی فروخت کیا جائے گا۔ اب یہ حالانکہ جائیدادیں یہ بھی کافی جو ہے وہ ہیوی ہیں، لیکن یہ شریف خاندان کے لیے جو پاکستان کے اندر اس وقت جائیدادیں ہیں یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ سارا لوٹ مار کر کے اپنا سارا کچھ بیرون ملک منتقل کر چکے ہیں، اور کئی جزیروں کے اندر ایک پاناما جو ہے وہ اس وقت ہمارے اداروں کے سامنے آیا ہے، پتہ نہیں کتنے پانامے وہاں پر جزیروں کے اندر انہوں نے لے لی ہیں سارے۔ اب یہ میں آپ کے سامنے نیب کی پریس ریلیز پڑھ رہا ہوں، ذرا توجہ کیجیے گا۔ فروخت شدہ جائیدادوں سے حاصل ہونے والی تمام رقم ملکی تعمیر و ترقی میں استعمال کی جائے گی، جبکہ جرمانے کی مکمل رقم موجودہ جائیدادوں کی فروخت سے ریکور نہ ہونے کی صورت میں ملزم کے مزید اثاثہ جات بھی تلاش کیے جائیں گے۔
سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں احتساب عدالت اسلام آباد نے 6 جولائی 2018 کو جاری کردہ فیصلے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی پسپائی کا سامنا کرنا پڑا، جہاں رواں سال جون میں میاں نواز شریف کی دائر کردہ اپیل کو رد کر دیا گیا، جبکہ سپریم کورٹ میں نہ جانے کی وجہ سے اب جو ہے وہ مذکورہ سزا فائنل ہو گئی ہے۔ یہ امر یا چونکہ سپریم کورٹ میں اپیل نہیں کر سکا نواز شریف، تو اب ان کی جو سزا ہے وہ فائنل ہو چکی ہے، یا تو وہ لندن سے ادھر آئے گا یا پھر یہ نیلامی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں لاہور ہائی کورٹ اور ہمارے جو ادارے ہیں آج کل تو بدلی ہوئی ہے، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کچھ معاملہ نکل آئے، لیکن نیب کی طرف سے بہرحال یہ ایک آپ پہلا کہہ لیں یا چوتھا یا تیسرا کہہ لیں ایک سنجیدہ قدم ہے۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی سابق وزیر اعظم سے کرپشن کیس میں عائد سزا کے مطابق جرمانے کی وصولی پر عمل درآمد کروایا جا رہا ہے۔ اس طرح نیب کی حالیہ کامیابی نیب پر اٹھائے گئے سوالات کے برعکس نیب کی کارکردگی اس کا عملی ثبوت ہے۔ نیب لاہور نے ہاؤسنگ سیکٹر کے حوالے سے بھی کچھ کیسز کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو اب یہ پوری جو پریس ریلیز ہے نیب کی وہ بتا رہی ہے کہ اب نواز شریف کی جو جائیداد ہے جاتی عمرہ کے اندر موضع مانک والی 940 کنال زمین اس کو بھی نیلام کیا جا رہا ہے، اور یہ فائنل ڈیسیژن ہے چونکہ عدالت کی طرف سے ہو چکا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر کیا کوئی نئی جو ہے ریلیف ملتا ہے شریف خاندان کو، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر تو میرے ابا جی کا حصہ ہے، اماں جی کا بھی حصہ ہے، دوسرا بھی ہے، کوئی سٹے لینے جاتا ہے۔ بہرحال بتایا گیا ہے کہ یہ علیحدہ سے نواز شریف کی زمین ہے۔ اپنے میزبان ساجد گندل کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔